السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی بچوں کی ایک کہانی۔ سننے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے فقیر کی بد دعا۔ اسکول کی گھنٹی بجی، ٹن ٹن ٹن۔ چھٹی ہو گئی اور چھوٹے بڑے بچے کلاسوں سے اس طرح نکلے جس طرح گرمیوں میں چونٹیاں زمین سے ابل کر باہر آتی ہیں۔ وہ جب تک اسکول کی عمارت کے اندر رہے تب تک بھیگی بلی بنے رہے اور اسکول کی عمارت سے باہر آتے ہی شیر ہو گئے۔ دھینگا مستی کرنے لگے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگے، ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے لگے۔ کوئی چیخ رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا، کوئی کہکے لگا رہا تھا اور کوئی ٹسوئے بہا رہا تھا۔ آس پاس خوانچے والے تھے، کوئی آئس کریم والا، کوئی گولا گنڈے والا، کوئی شربت بیچ رہا تھا۔ ایک شخص ٹوٹی پھوٹی گاڑی پر مکئی کے دانے بھون رہا تھا، دوسری طرف دوسرا شخص شکرکندی صاف کر رہا تھا۔ ایک کونے میں برگر اور بن کباب والا کھڑا تھا۔ اسکول کے بچوں نے ہر ایک کو گھیر رکھا تھا۔ اس بھیڑ بھاڑ میں وہ گاڑیاں بھی کھڑی تھیں جن میں بیٹھ کر انہیں گھر جانا تھا۔ کچھ گاڑیاں گھروں سے آئی تھیں، کچھ گاڑیاں وہ تھیں جو آمد و رفت کا ماہانہ کرایہ لے رہی تھیں۔ ایک دو رکشا، ایک دو گھوڑا گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ آج اسکول کے باہر ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ شور، ہنگامہ، چیخو پکار، عجیب رونق تھی۔ اس ہنگامے میں وہاں ایک فقیر تھا۔ اس کے دونوں پیر گھٹنوں کے پاس سے کٹے ہوئے تھے۔ وہ لکڑی کے ایک تختے پر بیٹھا تھا جس میں 4 چال لگے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں لکڑی کے بلاک تھے، وہ ان کی مدد سے تختے کو چلاتا تھا۔ حامد کو شرارت سوجی اور اس کے پاس گیا اور بولا، لنگڑ دین، پیسے کے 3، جوتے کھاؤ 3.5۔ لنگڑا فقیر غصہ ہوا اور اسے مارنے کے لیے لپکا۔ حامد اس کو منہ چڑھاتا ہوا بھاگا۔ پیچھے سے سر کلیم آ رہے تھے۔ انہوں نے دور سے حامد کی شرارت دیکھی اور اسے آواز دی، حامد یہاں آؤ۔ استاد کی آواز سن کر حامد کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ من ہی من میں جل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو پڑھتا ہوا سر کے پاس آیا۔ سر کلیم نے اس کا کان پکڑا اور کہا، تم نے اس بیچارے فقیر کا مذاق اڑایا، کتنی بری بات ہے۔ وہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، مصیبت کا مارا ہے، پتہ نہیں وہ کیوں اور کیسے اپاہج بنا۔ اس کا مذاق اڑانا اچھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے نفرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے نفرت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا مذاق اڑاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہارا مذاق اڑائے گا۔ جاؤ اس سے معافی مانگو، شاباش جاؤ، جلدی جاؤ۔ حامد ندامت کے ساتھ فقیر کے پاس آیا اور بولا، بابا میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ فقیر مسکرایا اور بولا، جاؤ بیٹا جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن یاد رکھو آج کے بعد کسی اپاہج اور معذور پر نہ ہنسنا۔ کسی کے دل سے آہ نکلی تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ جاؤ اب اپنے گھر جاؤ، ماں باپ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ حامد کا دل ہلکا ہوا، وہ آنسو پوچھتے ہوئے سر کے پاس آیا اور بولا، سر آپ بھی مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب آئندہ کسی غریب کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ سر کلیم نے محبت اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور بولے، اچھے بچے اسی طرح بڑوں کا کہا مانتے ہیں، جاؤ اب گھر جاؤ۔ اتنے میں گاڑی کا ہارن بجا۔ حامد نے دوڑ لگائی اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ حامد شریر ضرور تھا، ہوشیار اور ذہین بھی تھا۔ وہ 5ویں میں پڑھتا تھا۔ سر کلیم اس کے کلاس ٹیچر تھے۔ دوسرے دن وہ کلاس میں بیٹھا تھا۔ سر جماعت کے کمرے میں داخل ہوئے، سب بچے السلام علیکم کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ سر کلیم نے جواب دیا، وعلیکم السلام، بیٹھ جائیں۔ سب بچے بیٹھ گئے۔ سر نے پہلے حاضری لی، اس کے بعد پوری کلاس پر نظر دوڑائی، پھر بولے، بچوں آج میں آپ کو تاریخ کا ایک عجیب و غریب اور سبق آموز واقعہ سناتا ہوں۔ یہ سن کر بچے بہت خوش ہوئے۔ سب بچوں نے سر کلیم کی طرف کان لگا دیے۔
انہوں نے اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہندوستان اور پاکستان ایک ہی ملک تھا۔ اس پورے ملک کا نام ہندوستان تھا۔ میں جس دور کی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں بہادر شاہ ظفر دلی کا بادشاہ تھا۔ وہ مغل خاندان کا آخری چشم و چراغ تھا۔ اس کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت سکڑ کر لال قلعے کی چار دیواری کے اندر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ظاہر میں بہادر شاہ ظفر پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا، مگر اصل معنوں میں پورے ہندوستان پر انگریز سرکار ہی کا راج تھا۔ بہادر شاہ ظفر بادشاہ ہوتے ہوئے بھی انگریزوں کا اعلی کار تھا۔ وہ جو چاہتے یا کہتے بادشاہ وہی کرتا۔ گرمی کا موسم تھا۔ دہلی سے باہر لال قلعے سے دور 3 مغل شہزادے جنگل کے ویرانے میں شکار کرتے پھر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقوں کے بجائے غلیلیں تھیں۔ درختوں کی ٹہنیوں پر پتوں کی چھاؤں میں بیٹھی ہوئی چڑیوں اور فاختاؤں کا وہ شکار کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک فقیر وہاں آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ 3 لڑکے غلیل سے ننھی منھی چڑیوں اور فاختاؤں کو مار رہے ہیں۔ ان کا لباس اور رکھ رکھاؤ دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بادشاہ زادے ہیں۔ وہ لڑکوں کے پاس آیا۔ شہزادے اسے دیکھ کر کچھ حیران سے ہو گئے۔ فقیر ان کے سامنے پہنچ کر ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہوا اور بولا، اے شہزادو، بے زبان پرندوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ ان کی جان کے دشمن بنے ہیں؟ جس طرح ہماری جان ہے اسی طرح ان کی بھی جان ہے۔ جس طرح ہم خوش رہنا چاہتے ہیں اسی طرح انہیں بھی خوش رہنے کا حق ہے۔ جس طرح ہم کوئی چوٹ لگتی ہے تو ہم دکھی ہوتے ہیں، اسی طرح چوٹ لگنے سے انہیں بھی صدمہ پہنچتا ہے۔ وہ بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہماری تمہاری طرح بولتے ہیں، مگر ہم ان کی بولی سمجھ نہیں سکتے۔ آپ بادشاہ زادے ہیں، آپ کو اپنے ملک میں رہنے والوں سے محبت کرنی چاہیے، ان کی جان اور ان کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ بھی آپ کی رعایا ہے، ان کی حفاظت بھی آپ کا فرض ہے۔ ان 3 شہزادوں میں سے ایک کا نام مرزا نصیر الملک تھا۔ فقیر کی نصیحت والی باتیں سن کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور بولا، ارے تم کون ہوتے ہو ہمیں نصیحت کرنے والے؟ تم تو 2 ٹکے کے آدمی ہو، بھیک منگے ہو اور چلے ہمیں سمجھانے۔ پہلے اپنی اوقات تو دیکھو، پھر زبان کھولو۔ ہم شکار کھیل رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے۔ فقیر نے شہزادے کو سمجھاتے ہوئے کہا، بے شک آپ کے سامنے میری کیا حیثیت، مگر آدمی مال و دولت سے نہیں عقل سے بڑا بنتا ہے۔ جس کے پاس عقل ہے، سوجھ بوجھ سے کام لیتا ہے، دنیا میں اس کی وقت ہے۔ جو عقل سے سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیتا، خواہ اس کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، دنیا میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ شکار کھیلنے سے منع نہیں کرتا، شوق سے کھیلیے، مگر ایسا شکار کریں کہ ایک کی جان جائے اور 5-10 جانوں کا پیٹ بھرے۔ آپ تو ان ننھی منھی چڑیوں اور فاختاؤں کا شکار کر رہے ہیں کہ 150 جانیں لیں گے تب بھی ایک جان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ فقیر کی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ مرزا نصیر الدین ملک کا پارہ 100 ڈگری سے بھی اوپر چڑھ گیا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوا اور غلیل سے ایک پتھر فقیر کے گھٹنے پر اس زور سے مارا کہ اس کے منہ سے دل دہلا دینے والی چیخ نکلی اور وہ زمین پر منہ کے بل گرا۔ تینوں شہزادے گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھتے ہی یہ جا وہ جا، فقیر نے کراتے ہوئے کہا، ہائے ظالم، تم نے میری ٹانگ توڑ دی، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح تمہاری ٹانگ توڑ دے اور تم بھی زمین پر گھسٹتے ہوئے چلو۔ یہ بد دعا دے کر فقیر زمین پر اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا سامنے کے قبرستان کی طرف جانے لگا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ دلی میں 1857 کا خونی انقلاب آیا۔ اس خونی انقلاب میں مغلیہ سلطنت، اس کا تخت و تاج، اس کی شان و شوکت، عزت اور ناموس سب کچھ بہہ گیا۔ کل تک جو بادشاہ زادے تھے وہ فقیر بن گئے۔ کل تک جو دوسروں کی جانوں سے کھیلتے تھے ان کی جانوں کے لالے پڑ گئے۔ اطلس و کم خواب کے نرم گرم بستروں پر سونے والوں کو گھاس پھوس کا بستر تک میسر نہ آیا۔ عالی شان محلوں میں رہنے والوں کو سر چھپانے کے لیے چھت نہ ملی تھی۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے والوں کو مٹی کے برتن بھی میسر نہ تھے۔ طرح طرح کے قسم قسم کے ترنے والے کھانے والوں کے نصیب میں سوکھی روٹی تک نہ رہی تھی۔
مرزا نصیر الملک کا بھی وہی حال ہوا۔ وہ بہادر شاہ ظفر کا پوتا تھا۔ اس کی خدمت میں ہر وقت نوکر چاکر ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ اب وہ ایک سوداگر کے گھر کا نوکر تھا۔ وہ کچھ دنوں تک نوکری کرتا رہا۔ جب وہاں دل نہیں لگا تو دوسری جگہ نوکری کر لی۔ اسی طرح کئی سال بیت گئے۔ ایک دن دلی کے بازار میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک فقیر جس کے چہرے بشرے سے لگتا تھا کہ اس کا تعلق مغل خاندان سے رہا ہوگا، گھسٹتا ہوا چل رہا تھا۔ فالج کی شدید بیماری کی وجہ سے اس کے دونوں پیر بیکار ہو گئے تھے۔ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے۔ وہ ہاتھوں کو زمین پر ٹیک ٹیک کر اپنے آپ کو اس طرح گھسیٹتا جس طرح کل شہزادوں کو نصیحت کرنے والا فقیر اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا۔ لوگ رحم کھا کر ترس کھا کر اس کی جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے۔ حامد، سر کلیم نے حامد کو خاص طور پر سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے آج یہ واقعہ تم سب کو اس لیے سنایا کہ تم لوگ یاد رکھو کہ کسی اپاہج یا معذور کا مذاق مت اڑاؤ، اس کا دل مت دکھاؤ۔ اگر اس کے دل سے ہائے نکلی تو یاد رکھو وہ ہائے ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش رب جلیل سے جا ٹکرائے گی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی جو اس مغل شہزادے کا ہوا، جس نے غلیل سے ایک فقیر کی ٹانگ توڑ دی، اور اس کی بددعا سے وہ بھی چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا اور امیر سے غریب ہو گیا۔ ابھی سر کلیم نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ پیریڈ ختم ہونے کی گھنٹی بجی۔ پیارے بچوں، آج کی بات گرہ میں باندھ لو، دوسرے پیریڈ میں آ کر ہوم ورک چیک کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے سر کلیم جماعت کے کمرے سے باہر نکلے اور لڑکے گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ اس وقت چونکے جب دوسرے استاد کلاس میں داخل ہو رہے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی غریب اور معذور شخص کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، جو نہایت ہی بری بات ہے۔